میرے بال الجھے ہوئے تھے، کچرے سے باسی روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہوئے میں ارد گرد سے بیگانی ہو چکی تھی، کئی دن سے بھوکی تھی۔ کبھی کبھار کچھ عورتیں ترس کھا کر مجھے باسی روٹی دے دیا کرتیں، کوئی مجھے پتھر مار دیا کرتا۔ اتنے میں ایک آدمی چلتا ہوا میرے قریب آیا، میں نے روٹی کو چھپا لیا کہیں وہ مجھ سے چھین نہ لے۔ آدمی نے پوچھا، تمہارے گھر میں کون ہے، کہاں سے آئی ہو؟ میں نے اس کی باتیں انسنی کر دیں۔ وہ بولا، میں تمہیں ایسی جگہ چھوڑ آؤں گا جہاں روٹی ملے گی۔ میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ میرا نام ثنا ہے، میرا تعلق مڈل کلاس فیملی سے ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں، مجھے شروع سے لاڈ پیار ملا۔ کوئی مجھ سے اونچی آواز میں بات کرتا تو میں خود کو بخار چڑھا لیتی۔ میں نازک تھی، ابا کی ایک حادثے میں ٹانگیں جا چکی تھی تو میری ماں نے گھر سنبھال لیا۔ انہوں نے سادگی کے باوجود بھی اس گھر کو بہت اچھی طرح سنبھالا، اپنے ہنر کو کام میں لا کر میرا اور ابا کا بوجھ اٹھایا۔ ان جیسی وفا شوہر بیوی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ خاندان والوں کی باتیں سننے کے باوجود بھی انہوں نے ابا کو کبھی احساس نہیں دلایا کہ گھر کا خرچہ میری ماں چلا رہی ہے۔ اگر مرد عزت اور وفا دینے والا ہو تو عورت کسی بھی حال میں اس کے ساتھ گزارا کر لیتی ہے۔ یہ باتیں مجھے کئی سال بعد سمجھ میں آئیں، یہ باتیں میرے ذہن میں حسین یادیں بن کے رہ گئی ہیں۔ ماضی کو یاد کر رہی تھی، میں اکثر اپنے بابا سے پوچھا کرتی تھی، بابا کیا ہر پری کے پاس جادوئی چھڑی ہوتی ہے؟ بابا ہنس پڑتے۔ میرے بابا ہمیشہ بولتے تھے کہ بیٹا ہر پری کے پاس تو نہیں لیکن آپ کے پاس ضرور ہے۔ کمرے سے باہر میری والدہ اندر چائے لے کر آ رہی تھیں اور وہ بھی ہنس پڑیں۔ میری والدہ کو زندگی بھر بس ایک ہی چیز کا ملال تھا کہ اللہ نے پری کے بعد فرشتہ کیوں نہ بھیجا جو زندگی کے اگلے وقتوں میں ان کا سہارا بنتا۔ میرے بابا سرکاری اسکول میں پڑھاتے تھے، اچھی آمدنی تھی اور اپنا مکان تھا۔ اماں کی بہن نے کئی بار کہا کہ ان کا بیٹا گود لے لیں، جس پر میری امی رضامند تھی، لیکن میرے بابا نہیں مانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے کون سا ہمیں بے اولاد رکھا ہے جو ہم کسی کی اولاد کو گود میں لیں۔ پری جو ہے ہمارے اگلے وقتوں کی ڈھال، دیکھ لینا میری بیٹی کبھی ہم پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گی۔ اماں چڑچڑا جاتی، بھلا یہ کیا بات ہوئی، پرائی چیز کا کیا بھروسہ، بیٹی تو ہوتی ہی پرائی ہے۔ بابا کہتے، تم نہیں سمجھو گی، واقعی اماں نے تو کبھی سمجھا ہی نہیں۔ یہ مائیں بہت بھولی ہوتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ شادی ہوتے ہی بچی کی ساری ذمہ داری پوری ہو جائے گی، وہ محفوظ ہاتھوں میں چلی جائے گی۔ لیکن یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ والدین کے سوا کوئی بچوں کی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا۔ کاش آج وہ میرے ساتھ ہوتی اور میری حالت دیکھتی تو کبھی میری شادی کرنے کا فیصلہ نہ کرتی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری تو خواہش تھی وکیل بننے کی، اور یہ خواہش ایسے تو نہیں ہوئی تھی۔ غریبوں اور مظلوموں کا دکھ جیسے مجھ پر واضح ہوتا گیا، وکیل بننے کا جنون بھی بڑھتا گیا۔ جب بابر کا رشتہ آیا تو امی کو لگا جیسے ان کی ساری دعائیں قبول ہو گئی ہوں۔ وہ خواب کی کیفیت میں تھی، دعائیں یوں رنگ لاتی ہیں۔ ان کو لگا کہ پیسے سے ہر خوشی مل جائے گی ان کی بیٹی کو، کسی چیز سے محروم نہیں رہے گی ان کی بیٹی۔ لیکن پیسہ دنیا کی خوشیوں کی ضمانت تو دے سکتا ہے لیکن قسمت کی نہیں۔ امی مجھے تعلیم حاصل کرنی ہے، شادی نہیں کرنی۔ میں نے امی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر امی نے مجھے سمجھایا کہ بابا ان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور فی الحال تو میری ماں ہی اس گھر کو چلا رہی۔ میں اپنی تعلیم اپنی ٹیوشنز کے ذریعے حاصل رکھ سکتی تھی۔ سفید پوشی کا بھرم قائم تھا، لوگوں کو لگتا تھا نہ جانے ہم نے کون سا قارون کا خزانہ چھپا رکھا ہے، خاص کر امی کی بہن کو جو خود کے گھر سے زیادہ ہمارے گھر کے معاملات میں پائی جاتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میرے حسن اور ذہانت کے باعث رشتہ خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور اس کو ٹھکرانا اللہ کی نعمت سے منہ موڑنا ہوگا۔ جب کوئی چیز آپ کی زندگی میں شامل ہوتی ہے تو بہت ساری رکاوٹیں بھی آ جاتی ہیں۔ میں شادی سے پہلے ایک دفعہ بابر سے ملنا چاہتی تھی۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ شادی سے پہلے ملنا اہم نہیں ہوتا، میں بھی تمہارے باپ سے شادی والے دن ملی تھی۔ میں لڑکے کی ماں سے مل کر آئی ہوں، انہیں سمجھانا میرے بس سے باہر تھا۔ میری والدہ پرانے زمانے کی خاتون تھی، انہیں لگتا تھا کہ گھرداری سنبھال لینا ایک بہت اہم فرض ہے، لڑکی کو گھر کے کام آنے چاہیے اور 20 کے ہوتے ہی اس کی شادی بھی کر دینی چاہیے۔ میں نے ابو سے بات کی تو وہ کہنے لگے تمہاری ماں میری سننے والی نہیں ہے۔ جب میرے بابا کچھ کہنے کی کوشش کرتے تو میری والدہ کہتی، میری اور آپ کی زندگی کا کیا بھروسہ، کل کو میری بیٹی کو کون سنبھالے گا، میں اپنی بیٹی کے خواب پورے کروں یا اس کی زندگی سنوارنے کی کوشش کروں۔ اب امی کی اس بات پہ میرے ابو خاموش ہو جاتے۔ امی کا بس ایک ہی خواب تھا کہ میری شادی میرے ماں باپ کی زندگی میں ہو جائے۔ دراصل انہوں نے زندگی میں ایسے حادثات دیکھے تھے جن کا کبھی تصور بھی نہیں تھا، لڑکے والوں نے خود ہی سب کچھ طے کر دیا۔ امی کو نہ جانے کون سی جلدی تھی کہ 1 مہینے کے اندر سب طے ہو گیا اور میری رخصتی کے دن بھی رکھ دیے۔ شادی سے پہلے میں چاہتی تھی میں بابر سے ملوں تاکہ جان سکوں کہ اتنی جلدی شادی کی کیا وجوہات ہیں اور اتنی ساری مراعات مجھے کس لیے دی جا رہی ہیں، لیکن میری کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ شادی کے ہنگامے شروع ہو گئے۔ امی کی تو شام بھی بازار میں ہی ہوتی تھی اور صبح بھی بازار میں ہی ہوتی تھی۔ اکیلی امی جان نے سارے انتظام خود کیے، میں نے تو کسی چیز میں دلچسپی نہیں لی، میرا شادی کو دل ہی نہیں تھا۔ امی ہر وقت سمجھاتی ہیں اگر گھر جانا ہے اتنی غیر دلچسپی کیسے،
گھر بساؤ گی، تمہیں ہم نے بہت نازوں سے پالا ہے، لیکن بیٹا سسرال آخر سسرال ہوتا ہے، عورت کو گھر بسانے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ امی نے اپنی حیثیت کے حساب سے تیاری کر لی۔ رخصتی کے وقت بابا کے سینے سے لگتے ہی میرے اندر کا سارا غبار آنکھوں کے ذریعے باہر نکلا، اور میں نے پھر بابا سے سوال کیا، بابا کیا ہر پری کے پاس جادو کی چھڑی ہوتی ہے؟ بابا نے کہا نہیں بیٹا۔ اس بار بابا نے میرے سوال کا ایک الگ ہی جواب دیا اور کہا، میری پری اب اپنی سوچ کے زاویے تبدیل کر لے، اور سر پر ہاتھ پھیر کر خود سے الگ کیا۔ میری شادی کے بعد تو میری امی کو لگا جیسے مجھے دنیا جہاں کی ساری خوشیاں مل گئی ہوں۔ وہ مطمئن تھی، کہنے لگیں کچھ عرصے بعد تمہیں اپنی ماں کے فیصلے کی سمجھ آئے گی۔ انجان لوگوں میں جا کر دل ویسے ہی اداس تھا، خاندان سے باہر شادی ہوئی تھی، یہ نتیجہ تھا کہ ہمیں ان کی عادت کا پہلے سے علم نہ تھا، اس لیے مجھے بھی زندگی میں پھونک پھونک کے قدم رکھنے پڑ رہے تھے۔ میں نے اپنے دل کو بہت سمجھایا کہ اب جو ہو چکا ہے اسے میں پورے دل سے نبھاؤں گی، اور دل کو سمجھایا کہ جو میں وکیل بننا چاہتی تھی اس خواب کو بھول جاؤ، اب میں کسی کی بیوی بن چکی ہوں، کسی کی بہو بن چکی ہوں، اب میں اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کروں۔ میں رخصت ہو کے بابر کی پھولوں سے سجی قیمتی گاڑی میں بیٹھ کر اس کی کوٹھی میں آ گئی۔ عالیشان کوٹھی دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ امیر لوگ بہت قیمتی لباس دونوں ہاتھوں سے سنبھالتے نزاکت کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے۔ دولت اور شہرت نے انہیں مغرور بنا دیا تھا۔ مجھے لگا کہ میں کسی پرائے دیس آ گئی ہوں۔ مجھے کمرے میں پہنچایا گیا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی بہت ہی خوبصورت خوشبو اندر تک اتر گئی۔ بڑے سے پلنگ پر سرخ مخملی چادر تھی جس پر موتی اور گلاب کی پنکھڑیوں کو پھیلا کر میرا اور بابر کا نام لکھا تھا۔ دروازے اور کھڑکی پر بھی سرخ رنگ کے ریشمی پردے تھے، قیمتی فانوس جس سے روشنی نکل رہی تھی۔ میں سحر زدہ سی ہو گئی، مجھے لگا میں پریوں کے دیس میں آ گئی ہوں۔ کیا میں سچ مچ کی پری ہوں؟ مجھے ایسا لگ رہا تھا۔ دروازے پر آہٹ ہوئی، میں نے دیکھا بابر اندر آ رہا ہے۔ میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ باہر بابر کی آواز آئی، میں جانتا ہوں آج کی رات تمہارے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے، لیکن اپنی پیشانی کو انگلی سے مسلتا ہوا میرے پاس آ کے وہ رک گیا۔ چہرے پہ ایک الجھن سی تھی، میرے دل کی دھڑکن مجھے کانوں سے سنائی دے رہی تھی۔ یہ چند پل کی خاموشی مزید رہی تو جیسے جان نکل جائے گی۔ میں ہمیشہ سیدھے لفظوں میں بات کرنے کا عادی ہوں۔ مما میری زندگی ہیں، آپ ان کی پسند ہیں، اور میری پسند۔ بابر نے بات پھر سے ادھوری چھوڑ دی۔ میری جھکی ہوئی نظریں بے ساختہ اڑ گئیں جن میں حیرت تھی۔ سویرا میری زندگی ہے، اس کے بغیر میں ادھورا ہوں۔ بغیر کسی شرمندگی کے اعتراف کرتا۔ اس کا لہجہ بہت ٹھنڈا تھا، اتنا ٹھنڈا کہ میرا پورا وجود برف کا ہو گیا۔ میں جس غرور کے ساتھ آئی تھی وہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ یوں لگا جیسے میرے حسن پر کسی نے تیزاب پھینک دیا۔ پتہ نہیں مما کو تم میں ایسی کون سی خوبصورتی نظر آ گئی جو انہوں نے میری تمام دلیلوں پر تمہیں فوقیت دی۔ میرا مذاق اڑاتا وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ میں اس کے لہجے پر چونکی کہ وہ شخص شرمندہ ہونے کی بجائے مجھ میں نقص نکال رہا تھا۔ ٹھیک ہے سویرا تھوڑی ماڈرن ہے، پر ایڈجسٹ کر لیتی خود کو، لیکن پتہ نہیں مما کو کیوں سمجھ ہی نہیں آئی۔ جائیداد سے بے دخل کرنے کی دھمکی دے دی۔ دھمکی تو وہ کر گزرتی۔ اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی۔ میں نے حیران اور دکھی نظروں سے اس شخص کو دیکھا جس کے ساتھ مجھے زبردستی باندھا گیا تھا، اور میں اس کے لیے کسی ناکارہ مال سے بڑھ کر نہ تھی۔ خیر زندگی بہت موقع رہتی ہے، سویرا کے ساتھ میرا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، تم بھی میری بیوی رہو گی اور اس گھر کو وارث دو گی۔ سویرا کو میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، وہ حتمی انداز میں بولا۔ اور پھر مجھے حق بھی تو حاصل ہے، ڈٹائی سے کہتا وہ بیڈ پر آیا اور ہاتھ میں پکڑا ڈبہ پھینکنے کے انداز میں رکھتے ہوئے بولا، جہاں سے تم آئی ہو وہاں تم نے زندگی کو رینگتے ہوئے دیکھا ہوگا، یہاں زندگی کی کہکشاں کو دیکھو گی۔ یہاں تمہیں دنیا کی ساری آسائشیں ہیں، سب کچھ میسر ہے سوائے میرے، اور یہ تمہارے لیے تحفہ شاید پہلی بار تمہاری حیثیت سے بڑھ کر تمہیں ملا ہوگا، کیونکہ یہ سب ایک سودا ہے جو کہ تمہارے لیے برا نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا ہمارے درمیان یہ باتیں اس کمرے تک ہی رہیں گی۔ ویسے جو موبائل میں نے تمہیں دیا ہے اس میں میں نے اپنے قریبی رشتہ داروں کے نمبر محفوظ کر دیے ہیں۔ وہ مغروریت سے کہتا ہوا کمرے کے دوسری طرف چلا گیا، اور میں خالی دماغ لے کر بیٹھی ہوئی اپنی حیثیت کے بارے میں سوچتی رہی اور ہواؤں میں گھورتی رہی کہ وہ آدمی مجھے میری حیثیت بتا گیا کہ میں اس کی زندگی میں خوش نہیں ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کھڑکی کے پاس آئی۔ رات چپ چاپ گزرتی جا رہی تھی۔ پھر میں خاموشی سے غسل خانے کی طرف گئی، ٹھنڈے پانی کے چھپاکے منہ پر مارے، زیورات اور بھاری بھرکم لباس اتار کر کاٹن کا نرم سوٹ پہنا جو میری والدہ بہت محبت سے میرے لیے لے کر آئی تھی اور اپنے ہاتھوں سے سیا تھا، اور پھر آ کر میں بیڈ پر لیٹ گئی اور یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی زندگی اس آدمی کے ساتھ نہیں گزاروں گی جسے میری کوئی پرواہ نہیں ہے، جس نے پہلی ہی رات میری حیثیت دو کوڑے کی کر دی۔ ساری رات یہی سوچتی رہی کہ کیا خود کو مجھے اتنا حقیر کرنا چاہیے کہ وہ شخص میرا مذاق اڑائے، یا مجھے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن ابھی مجھے کوئی جواب میسر نہیں آ رہا تھا۔ میں پڑھی لکھی ہونے کے باوجود اتنی بیوقوف نہیں تھی کہ اس شخص کے ساتھ زندگی گزار دیتی جس کے ساتھ وفا تو کیا مجھے ساتھ بھی نہیں ملنا تھا، جو ہر باب میں مجھے اپنی محبوبہ کا تانا مارتا۔ اسے ایسے کمزور مرد کبھی زندگی میں آپ کا ساتھ نہیں نبھا سکتے جنہوں نے کبھی اپنے لیے کوئی سٹینڈ نہیں لیا ہو، تو دوسروں کی زندگی کی کیا حفاظت کریں گے۔ میں کچھ پیغام اس کے نام چھوڑ کر جانا چاہتی تھی کیونکہ صبح کی کرن کے ساتھ اسے میری حیثیت کا معلوم ہو جانا لازمی تھا۔ میرے باپ نے ویل چیئر پر بھی میری ایسی تربیت کی تھی کہ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والوں میں سے تھی۔ ایسے میں کسی ایسے شخص کے ساتھ کیسے سمجھوتا کر لیتی جو شخص پہلی رات ہی مجھے میری اوقات دکھا دے،
جس کے لیے میری ذات کی اہمیت ہی نہ ہو۔ میرا دماغ سوچوں سے جکڑا ہوا تھا، گھر جانے کے بعد اپنے والدین کو کیا جواب دینا تھا۔ اگر میں انہیں کسی نہ کسی طریقے سے منا بھی لیتی تو معاشرے کو کیا جواب دیتی، سسرال والے نہ جانے کیا باتیں بنائیں گے کہ شادی کے پہلے دن ہی عورت اپنے میکے چلی گئی۔ مجھے خود پر یقین تھا میں اس شخص کو سیدھا کر دوں گی۔ یہی سوچ کے میں نے ایک پیغام لکھا اور اس آدمی کے لیے چھوڑ دیا اور اپنا سامان باندھا اور تیاری پکڑ لی۔ اس پیغام میں لکھا، کاش میں بھی 3 مرتبہ خلا خلا کہہ کر تمہیں اپنی زندگی سے نکال پاتی۔ بابر کی ساری نیند غائب ہو گئی۔ مانا کہ میں حساس ہوں، جذباتی ہوں، لیکن بیوقوف نہیں کہ آپ کا گھر، آپ کے رشتے سنبھالوں، آپ کو وارث دوں اور اس سب کے باوجود میں اپنے ماتھے پر ایک سوتن کا نشان سجاؤں۔ یہ آپ کی بھول ہے مسٹر بابر۔ میں آپ کے گھر سے، آپ کے کمرے سے آپ کا سامان اور آپ کی دولت آپ کے منہ پر مار کر جا رہی ہوں۔ وہ شخص ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنا سامان باندھ کر ڈرائیور کے ساتھ اپنے گھر آ گئی۔ وہاں کے نوکر کافی حیران تھے کہ پہلے دن کی دلہن اتنی مرجھائی کیوں ہے۔ میرا دماغ یہ سوچ سوچ کر تھک چکا تھا کہ میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی۔ ساری زندگی میرے کردار پر داغ لگے گا کہ میں شادی شدہ ہوں۔ ساری عمر لوگ یہ جاننے کی کوشش کریں گے آخر شادی کی پہلی رات کیا ہوا کہ میں وہ گھر چھوڑ کر آ گئی۔ آج کے بعد نہ جانے کتنے لوگوں کی طنز بھری نگاہیں مجھے خود پر محسوس کرنی پڑیں گی۔ میرے والدین مجھے اتنی صبح دروازے پر کھڑا دیکھ کر کافی حیران ہوئے۔ میری ماں کے تو ہوش اڑ گئے، کہنے لگیں، تم اپنی شوہر سے لڑ کر آئی ہو۔ پریشان ہو کر کہنے لگی، میں نے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ یہاں جیسے لاڈ تمہیں وہاں نہیں ملیں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر یوں لڑ کر آ جانا کہاں کی عقل مندی ہے۔ بابا میرا چہرہ پریشانی سے دیکھ رہے تھے۔ کہانی اتنی سادہ نہ تھی، میں ان کو کیا بتاتے کہ اس شخص سے میری انا پر وار کیا ہے، لیکن ہمت کر کے میں نے انہیں ساری کہانی بتا دی۔ میری ماں مجھے حیرانی سے دیکھنے لگی، کہنے لگی، آج کل لڑکوں کی ایسی کہانیاں ہوتی ہیں، تم اس قدر خوبصورت ہو، تم اسے کچھ دن میں قابو کر لو گے، اپنی جگہ چھوڑ کر یہاں آ جانے کا کیا مطلب ہے؟ بابا خاموش تھے، وہ میرے چہرے کی طرف دیکھ کر میرے فیصلے کا اندازہ لگا رہے تھے۔ میری امی کہنے لگی، تم اپنا سامان یوں ہی رکھو، میں تمہیں چھوڑ کر آتی ہوں۔ لیکن میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا، میں واپس اس گھر میں نہیں جاؤں گی۔ کچھ ہی دیر میں میرے سسرال والے آئے، وہ سب جاننا چاہتے تھے کہ آخر میں نے وہ گھر کیوں چھوڑا۔ میں نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے سب کو حقیقت بتا دی۔ آخر میں کیوں ڈرتی، میری کیا غلطی تھی؟ میرا شوہر کہنے لگا، یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں آپ لوگوں کو اصل حقیقت بتاتا ہوں، میں مرد ہوں اور خود مختار ہوں، مجھ پر کس بات کا زور تھا؟ میں چاہتا تو شادی کر ہی سکتا تھا، لیکن یہ لڑکی اپنا گناہ چھپا رہی ہے اور میرے ساتھ شادی سے پہلے بھی کئی مردوں کے ساتھ چکر چلا چکی ہے، جس کا مجھے خود کل علم ہوا۔ میں حیرانی سے اس شخص کے چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میری ماں کہنے لگی، یہ سب جھوٹ ہے، میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ لیکن میری ماں کی لاکھ صفائی بھی کسی کام نہیں آئی۔ لوگ حیرانی سے میرے اوپر تہمت لگا رہے تھے، جبکہ میرا شوہر تماشے کا مزہ لے رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ تم مجھے بدنام کرنا چاہتی تھی، دیکھ لو سب تمہارے خلاف ہو گئے۔ میں جتنی بھی گواہی دے لوں کوئی میری بات کا یقین نہیں کر رہا تھا۔ میرا شوہر سچا ثابت ہو گیا۔ کہنے لگا کہ میں پھر بھی غیرت کھا کر اس کو لے جانے کو تیار ہوں۔ میں غصے میں پاگل ہو چکی تھی۔ وہ شخص میرے کردار پر وار کر رہا تھا اور میں نے آج تک اپنے کردار کے بارے میں کسی کو باتیں بنانے کا موقع نہیں دیا۔ میرے والدین نے بھی نہیں سوچا تھا کہ کل جس بیٹی کو رخصت کیا ہے وہ آج اس طرح ان کے پاس واپس آ جائے گی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ میرا باپ سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ میرے پاس اپنے کردار کی گواہی کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے۔ مجھے تو شرمندگی ہو رہی تھی کہ میرے اس عمل سے میرے والدین کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ میری ماں، میرا باپ بالکل خاموش، اور ان کی خاموشی مجھے ڈس رہی تھی۔ محلے والے بھی اندر کی حقیقت جاننا چاہ رہے تھے۔ میری خالہ کہنے لگی کہ یہ اپنے یار سے کہاں ملتی تھی، کدھر منہ کالا کروا کر آئی کہ شوہر نے پہلے دن ہی گھر سے نکال دیا۔ چیخ چیخ کر میرا گلا سوکھ چکا تھا کہ میں قصوروار نہیں ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میرے شوہر نے مجھ پر غلط الزام لگایا۔ وہ شخص مجھے بدنام کرنا چاہتا تھا۔ وہ شخص میری سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا تھا۔ میری کوئی دہائی کام نہ آئی اور وہ شخص اپنی بات بغیر ثبوت کے بھی ثابت کر گیا۔ نہ جانے مرد کی بات کو اس قدر اہمیت کیوں دی جاتی ہے اور عورت سچی ہو کر بھی جھوٹی ہی کہلائی جاتی ہے۔ معاملہ کوئی بھی ہو، سب لوگ کہہ دیتے ہیں عورت میں ہی خرابی ہوگی۔ میری زندگی نے تو وہ موڑ لیا تھا جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ شادی کے بعد میرے کردار پر یوں بھی باتیں بن سکتی ہیں۔ میں ہمیشہ سے اپنے کردار کے بارے میں بہت مضبوط رہی تھی۔ میرا شوہر آگ لگا کر جا چکا تھا، وقت اپنا بدلہ ضرور لے گا۔ کل کو اس کی بھی بیٹی ہونی تھی۔ اگر کوئی شخص کسی کی بیٹی پر الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دے تو انہیں اپنی غلطی کے بارے میں ضرور علم ہوتا ہے۔ میری ساس جو کبھی مجھے چوم چوم کے نہیں تھک رہی تھی، وہ بھی شیرنی ہو چکی تھی۔ کہنے لگی، تم شکل سے اتنی معصوم لگتی ہو، مجھے کیا پتا تھا کہ میں کس گند کی پوٹلی کو اپنے گھر لے کے جا رہی ہوں۔ میں نے کہا، آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا مجھ سے شادی کرنا نہیں چاہتا تھا اور آپ نے زبردستی مجھ سے شادی کرنے کو کہا؟ آپ کا بیٹا بہت ہی گھٹیا ہے اور مجھ سے زیادہ تو آپ کے بیٹے کی تربیت کا علم ہو رہا ہے کہ وہ کسی غیر عورت پر نہیں، اپنی بیوی پر ہی بد کرداری کا الزام لگا رہا ہے، اپنی عزت کو خود داغدار کر رہا ہے۔ میرا اللہ بے نیاز ہے، ہر چیز پر قادر ہے اور ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ یہ حقیقت کھل جائے گی، کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ میری ماں مجھے کہنے لگی، تمہیں گھر چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا، کاش تم اس گھر میں رہتی تو وہ شخص تم پر الزام نہ لگاتا۔ میں حیران ہو کر اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی جو اس شخص کو برا بھلا کہنے کی بجائے مجھے گھٹیا شخص کے ساتھ رہنے کا بول رہی تھی۔ میں نے کہا، آپ کو میرا ان لوگوں میں رشتہ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، سوچ سمجھ کر اچھے لوگوں میں رشتہ کرنا چاہیے تھا جو میری قدر کر سکتے، میری عزت کی حفاظت کر سکتے۔ آپ کو تو یہ لوگ بہت شریف لگے تھے۔ میں نے اپنا غبار اپنی ماں پر نکالا، لیکن مجھے احساس تھا کہ کون سی ماں یہ چاہے گی کہ اس کی بیٹی ایسے لوگوں میں جائے۔ میری ماں نے تو اپنی زندگی بھر کی ساری جمع پونجی لگا دی۔ وہ عورت تو چاہتی تھی کہ میں زندگی بھر خوش
خوش رہو۔ میرے والدین کی زندگی رک گئی۔ میں انہیں ہنسانے کی کوشش بھی کرتی تو وہ خاموش رہتے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے ناراض تھے، لیکن وقت نے انہیں خود سے ناراض کر دیا تھا۔ میں نے تو اپنے باپ کو اپنے معذور ہونے پر بھی روتے نہ دیکھا تھا، لیکن میرا گھر ٹوٹنے پر وہ بے تحاشا رویا تھا۔ ساری رات وہ جاگ کر میرے سہرانے گزارتا، ان کو خوش کرنے کی خاطر میں ہنس دیا کرتی، لیکن اندر ایک طوفان تھا میرے بابا کے۔ لیکن میری امی، ان کی طبیعت اب بھی ویسی ہی تھی۔ میری ماں کبھی مجھے قصوروار ٹھہراتی، کبھی خود کو قصوروار ٹھہراتی، کبھی میرے سسرال والوں کو قصوروار ٹھہراتی۔ کبھی کہتی کہ تمہیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے تھی، کبھی کہتی وہ لوگ ہی گندے تھے۔ میں لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دے سکتی تھی، ثابت کر سکتی تھی کہ میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے طلاق کے لیے مقدمہ دائر بھی کر دیا، لیکن لوگ میری بات کا اعتبار ہی نہیں کرتے۔ میرے جانے کے بعد عورتیں گھر آ کے میری ماں کو باتیں سنایا کرتیں، کہتی ساری عمر تم نے سلائی پر ہی توجہ دی، تھوڑا بیٹی کی حرکتوں پر بھی توجہ دی ہوتی تو آج یہ نوبت نہ دیکھنی پڑتی۔ میں لوگوں کا منہ توڑ جواب دیتی بھی تو کیا، وہ پھر بھی وہی سوچتے جو انہوں نے سوچنا تھا۔ میں اللہ کے سامنے روز گڑ گڑا کر معافی مانگتی، اگر کوئی میری کوتاہی اللہ کو ناراض کر گئی ہو تو اللہ مجھ سے اپنی ناراضگی ختم کر دے اور اس آزمائش کو ختم کر دے، اس جھوٹے شخص کو بے نقاب کر دے۔ وہ لوگ میرا جہیز تک ہڑپ کر چکے تھے، جتنے امیر لوگ تھے اتنے ہی لالچی تھے۔ میں عدالتوں کے چکر لگا رہی تھی۔ میرا باپ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ وہ مزید ذلت برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اپنے والدین کی امیدوں پر پورا نہ اتر سکی، ان کے لیے تکلیف کا باعث بن گئی تھی۔ یہ میرے لیے بہت بڑی ناکامی تھی۔ میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ کبھی کبھار جلد بازی میں کیے گئے فیصلے آپ کو ساری زندگی کا پچھتاوا دے جاتے ہیں۔ شاید یہ سب کچھ میرے نصیب میں ہو اور اللہ نے میرے لیے یہ آزمائش لکھی ہو۔ وہ لوگ تو جھوٹے تھے، ایک اکیلی عورت کے اس معاشرے میں کیا مقام ہے یہ مجھے سمجھ آ گیا تھا۔ جیسے ہی میرے کردار پر داغ لگا میں لوگوں کو صفائیاں دیتی رہ گئی، لیکن میرے حق میں کوئی نہ بولا اور میں ہمیشہ کے لیے جھوٹی قرار دے دی گئی۔ میرے والد کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، انہیں ہسپتال لے کر جایا گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ جینے کی امید چھوڑ چکے ہیں۔ ان کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور دل کی دھڑکن رک چکی تھی۔ میرے لیے وہ سب سے برا دن تھا۔ مجھے یوں لگا کہ میرے سر سے سایہ چھین لیا گیا، دنیا کے سارے مرد زہر لگنے لگے، میری عزت تو مٹی میں رل چکی تھی۔ لوگ مجھے اور میری ماں کو ہمارے ہی گھر سے نکالنا چاہتے تھے، کہتے تھے کہ ہم ایک بازاری لڑکی کو اپنے محلے میں نہیں رکھ سکتے۔ میری خلا بھی ہو چکی تھی اور وہ لوگ میرا سامان اور زیور سب کچھ ہڑپ کر چکے تھے۔ باپ کی موت کے بعد میری ماں پاگل ہو گئی۔ میں ان کو لے کر کہاں جاتی؟ میری ماں ہر وقت دیوانوں کی طرح میرے باپ کا نام پکارتی رہتی، مجھے اپنے قریب بھی نہ آنے دیتی، کئی دن تک نہاتی نہیں۔ میں زبردستی اگر انہیں نہانے کو لے بھی جاتی تو وہ بھاگ جایا کرتی۔ میں اس شخص کو بددعائیں دیتی جس کی وجہ سے میرا ہنستا بستا گھر اجڑ گیا۔ میرے والدین اس حال کو پہنچ گئے، میرے والد قبر میں چلے گئے، میری ماں دیوانی ہو گئی۔ گھر کا خرچہ چلانے کے لیے مجھے نوکری کرنی پڑتی تو لوگ مجھے اپنے پاس نوکری دینے سے انکار کر دیتے۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرا اللہ ہی مجھ سے روٹھ گیا ہو۔ میرے شوہر کو تو اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہی تھا، شکر تھا کہ میرا نام اس کے نام سے ہٹ گیا۔ میں اس آدمی کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، ساری رات جاگتی رہتی اور روتی رہتی کہ میری غلطی کیا تھی، کیا اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا آج کل کے معاشرے میں اتنا برا ہو گیا ہے۔ ایک روز میری ماں گھر سے چلی گئی، بڑی مشکل سے میں انہیں ڈھونڈ کر گھر لائی۔ لوگ مجھے راستے میں دیکھ کر پتھر مارتے، مجھے بچے چڑیل کہتے۔ میں کس کو اپنا حال سناتی؟ اللہ کے سوا میرے پاس تھا ہی کون؟ میں اکیلی رہ گئی تھی، مجھے کوئی سہارا دینے والا نہ تھا جس کے کندھے پر سر رکھ کے میں رو لیتی، اور میری ماں کی آزمائش بھی آخرکار ختم ہو گئی۔ صبح جب ماں کو اٹھانے کے لیے اٹھی تو ان کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا، نہ جانے رات کے کس پہر وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئی۔ ان کی تدفین کے لیے مجھے لوگوں کے ہاتھ پاؤں پڑنے پڑے، کوئی شخص میری مدد کرنے کو تیار نہیں تھا، کوئی میری ماں کا جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ میرا شوہر اپنی نئی زندگی شروع کر چکا تھا، میں نے سنا اس کی دوسری بیوی آ چکی ہے اور میری ساس اب اسی بہو کے وارث صدقے جاتی ہے۔ بغیر ثبوت کے لوگ اتنے اندھے کیسے ہو سکتے ہیں ایک آدمی کی بات کا اعتبار کر لیں؟ اور میں جو ہزار ثبوت دیتی رہی لوگ اس بات کا اعتبار نہ کر سکے۔ ماں کی موت کے بعد میں بھی پاگلوں کی طرح گھومنے لگی، لوگوں نے میرے گھر پر قبضہ کر لیا اور مجھے میرے ہی گھر میں گھسنے نہ دیتے۔ میں چیختے چلاتی تو مارنے لگتے، اگر کوئی میری مدد کرنے کو تیار ہوتا تو کہتے یہ تو پاگل ہے۔ میرا حال بھی پاگلوں کی طرح ہی تھا، میں سارا دن کچرے میں پڑی رہتی اور ادھر ادھر سے روٹی مانگ لیتی۔ کئی بار راتوں کو مردوں نے میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں پتھر مار کر انہیں بھگا دیتی۔ مجھے خدا کا خوف تھا، میں جانتی تھی کہ میں پاک باز ہوں۔ ایک دن ایک فقیر آدمی میرے پاس آیا، غور سے مجھے دیکھنے لگا، میں نے چہرے پر نقاب کر لیا، میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھے پہچانے۔ وہ کہنے لگا تو میرے ساتھ چلو، تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ میں اس کا ہاتھ چھوڑ کر بھاگنے لگی تو مجھے گھسیٹ کر لے جانے لگا۔ لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، کوئی قریب نہیں آ رہا تھا کیونکہ لوگوں کو لگ رہا تھا میں پاگل ہوں اور وہ شخص مجھے لے جا رہا ہے۔ دوسروں کے معاملے میں تو لوگ گھس جاتے ہیں لیکن کوئی مدد کرنے کو نہیں آتا تھا، تماشا دیکھتا تھا۔ میں بار بار کہہ رہی تھی کہ تم مجھے نہیں لے کر جاؤ، میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ وہ آدمی مجھے جھونپڑی میں لے گیا، میرا جسم تیزی سے کانپ رہا تھا، میں غصے سے وہاں سے بھاگنے لگی تو کہنے لگا 2 منٹ رک جاؤ، یہاں پر کوئی آنے والا ہے۔ سامنے سے ایک شخص آ رہا تھا اور وہ چہرہ میں کئی چہروں میں پہچان سکتی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں میرا سابقہ شوہر تھا۔ اس کا حال انتہائی خراب تھا، اسے چلا نہیں جا رہا تھا، اس پر فالج کا اٹیک ہوا تھا، اس کا منہ ٹیڑھا تھا، اس سے میں بے انتہا نفرت کرتی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، اس کا چہرہ ہل نہیں رہا تھا۔ فقیر بولا کہ اسے فالج ہے، یہ روز تمہیں ڈھونڈتا ہے، تم سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ مجھے غصہ آ گیا، اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھی
زور زور سے اس کے منہ پر ہاتھ مارے۔ میں نے کہا اس کی وجہ سے میرے والدین اس دنیا سے چلے گئے، میری زندگی خراب ہو گئی، میری عزت پر داغ لگ گیا، میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ میں اس کے چہرے پر زور زور سے تھپڑ مار رہی تھی، لیکن میرا شوہر کچھ بولنے کے قابل نہیں تھا۔ فقیر کہنے لگا کہ اس کی ساری جائیداد ڈوب چکی ہے، اس کی بیوی نے بابر کو دھوکہ دیا اور بابر کی ساری جائیداد اپنے قبضے میں کر لی، اس کی ماں بھی پاگل ہو کر مری ہے اور اب یہ پاگلوں کی طرح گھومتا ہے۔ اللہ نے کیسا کھیل کھیلا، جب وہ میرے سامنے آیا تو معافی مانگنے کے بھی قابل نہ تھا۔ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں تھی، لیکن وہ میرے والدین کی تربیت پر سوال اٹھاتے تو میں ان کا منہ توڑ دینا چاہتی تھی، غصے سے مارتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب میرے ہاتھ دکھنے لگے تو میں دور ہو کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا مجھے یہاں نہیں رہنا، یہ شخص اگر مر بھی جائے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میرے سابق شوہر میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوا اور اونچی اونچی آواز میں رونے لگا کہ مجھے معاف کر دو۔ وہ زور زور سے اپنے منہ پر خود تھپڑ مارنے لگا، اپنا سر دیوار پر مارنے لگا، لیکن میں نفرت سے منہ پھیر چکی تھی۔ میں یہاں سے نکل کر کہیں جانا چاہتی تھی تاکہ لوگ مجھے پہچان نہ سکیں، اگر لوگ مجھے پہچان لیتے تو شاید وہ لوگ میری عزت کو مزید خراب کر دیتے۔ زندگی اتنی تنگ کیوں ہے؟ میں باہر جانے لگی تو فقیر کہنے لگا آپ باہر محفوظ نہیں ہیں۔ میں نے کہا میں یہاں بھی محفوظ نہیں ہوں، تم چاہتے ہو کہ میں اس شخص کے سائے میں رہوں جس نے مجھے اپنی عزت بنا کر میری عزت کو خراب کیا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ ان کی حفاظت کرنا میرے خون میں شامل ہے، میں ان کا غلام رہ چکا ہوں، نمک حرام نہیں ہوں، آپ جب تک چاہیں اس جھونپڑی میں رہ سکتی ہیں، لیکن مجھے قبول نہیں تھا۔ میرا سابق شوہر میرے راستے میں آیا، کہنے لگا کہ میں ہر جگہ گواہی دینے کو تیار ہوں۔ وہ پاگلوں کی طرح میرا ہاتھ کھینچ کر اس گلی میں لے گیا جہاں میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا، لوگ حیران ہو کے باہر نکل آئے۔ مجھے دیکھ کر غصے میں آیا اور مارنے کے لیے آگے بڑھے تو وہ درمیان میں آ کر اشاروں سے کچھ سمجھانے لگا، معافیا مانگ رہا تھا، اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ فقیر میرے شوہر کے الفاظ اور اشاروں کو لفظوں میں بیان کر رہا تھا، لوگ حیرانی سے ساری بات سن رہے تھے۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ ان میاں بیوی نے ڈرامہ بنا رکھا ہے، واہ رہی دنیا، جب یہ آدمی میرے کردار پر الزام لگا رہا تھا تو دنیا اس کا ساتھ دے رہی تھی اور مجھ پر کیچڑ اچھال رہی تھی، آج جب یہ آدمی میرے کردار کی گواہی دے رہا تھا تو وہی دنیا مذاق بنا رہی تھی اور بول رہی تھی کہ ہم نے ڈرامہ لگا رکھا ہے۔ سچ کہتے ہیں یہ دنیا نہ کسی نے جیتی ہے نہ کسی کو جینے دیتی ہے۔ بیچارے والدین تو اس دنیا سے چلے گئے، میں اپنے خالی ہاتھ دیکھ رہی تھی، میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ دل کیا خودکشی کر لوں، لیکن ایک جگہ تھی جہاں مجھے پناہ مل سکتی تھی۔ ایک مدرسے کی باجی نے مجھے اپنے گھر پہ نوکر رکھ لیا، میں ان کے مدرسے کی صفائی کرتی تھی، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی تھی کہ شاید میری زندگی میں سکون آ جائے، کیونکہ میری زندگی کا سکون اللہ کے ذکر میں پوشیدہ تھا۔